السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ واقعات اگر سچے ہوں اور جگ بیتی کا حصہ کم ہو، ہڈ بیتی کا حصہ زیادہ ہو، ہڈ بیتی کہتے ہیں جو آپ کی اپنی ذات پر بیتی ہو، تو وہ سناتے ہوئے یا اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے خواہ ایک تاثیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نظام قدرتی یہ ہے کہ سچائی میں یا ایک وہ بات جو اوریجنل ہے اس کا اپنا ایک ذائقہ ہے، اس کا اپنا ایک فلیور ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے پھول اگر کاغذ میں آپ نے بڑی پرفیکشن کے ساتھ بھی بنائے ہوں تو بہرحال اس کی خوشنمائی ہوتی ہے، وہ اٹریکٹ بھی کرتا ہے۔ فوٹو سیشن ہو رہا ہو تو اس میں لگا دیے جائیں تو وہ کام بھی آ جاتے ہیں، لیکن جو اوریجنل پھول ہے یا اوریجنل پودا ہے یا اوریجنل گرینری ہے اس کی بات اور ہے، اس کی ایک خوشبو ہے، اس کے ساتھ ایک آپ کا روح کا تعلق بن جاتا ہے۔ واقعات کا بھی تقریباً یہی سلسلہ ہے۔ پچھلی دفعہ والا جب میں نے وہ اپنے دوست میر مشرف علی تالپور کے حوالے سے بات کی تو ایک صاحب نے کمنٹ میں لکھا کہ یونیورسٹی میں تو ہم بھی تھے، بالکنی میں ہم بھی کھڑے ہوتے تھے اور یہ اور وہ، اور لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ خیر ان کا ٹرائیبیوٹ دینے کا انداز تھا یا کیا، مگر مجھے ان کے اس کمنٹ پہ ایک شعر یاد آیا تھا کہ ہمارے چہرے دم صبح دیکھتے آ کر، ہمارے چہرے دم صبح دیکھتے آ کر کہ ہم نے رات نہیں زندگی گزاری ہے۔ اور شعراء میں کیفیات ایک تسلسل کے ساتھ چلتی رہتی ہیں اور مختلف رنگ میں بیان ہوتے ہیں۔ عبید اللہ علیم صاحب نے اسی کیفیت کو اس طرح بیان کیا کہ تھی ایک زندگی کے برابر وہ ایک رات، ہم نے اسے بسر کیا اور تا سحر کیا۔ اور وہ تو خیر وہ مشہور نظم جلسہ سرانہ پہ ثاقب زیروی صاحب کی اکثر جو ربوہ کے جلسوں کے شرکاء ہیں اور اس ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو یاد ہی ہوگی کہ وہ جو گرد سی تھی جمی ہوئی وہ جبیں سے ہم نے اتار دی، شب غم اگرچہ طویل تھی شب غم بھی ہنس کے گزار دی۔ تو یہ سلسلہ جن کے ساتھ چلتا ہے، زندہ لوگ ہوں، زندہ کیفیات ہوں، اور آگے کہیں جانا ہو، کوئی پہنچنے کے لیے کوئی منزل ہو اور رہنمائی کے لیے کوئی صاحب بصیرت ہوں ساتھ میں، اور پھر ایک اللہ تعالیٰ سے ہاتھ لگا کے محسوس کرنے والا دھڑکتا ہوا جیتا جاگتا تعلق ہو، تو نہ ماضی مرتا ہے، نہ مستقبل کھوٹا ہوتا ہے، نہ حال بے ذائقہ ہوتا ہے۔ ایک اور دوست ہمارے جب نمل یونیورسٹی میں نے پہلا سیمیسٹر 2 دفعہ ریپیٹ کیا، اس سے آپ ہماری نالائکی پر محمول کر لیں یا جو بھی معنی رکھیں، لیکن ہر کوئی جس نے ریپیٹیشن کی ہوتی ہے اس کی مجبوریاں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ہمیں تو کوئی نمایاں اور بڑے اے گریڈز والے اسٹوڈنٹ ہونے کا کبھی بھی شرف حاصل نہیں رہا۔ تو قصہ مختصر یہ کہ جب پہلی دفعہ ہم تھے تو ہمارے ایک ساتھی تھے جو پاکستان ایئر فورس میں ویسے ملازم تھے اور ایوننگ کلاسز میں وہ بھی نمل یونیورسٹی آیا کرتے تھے، ماسٹرز وہ بھی کر رہے تھے، ہم بھی ان کے کلاس فیلو بن گئے، دوستی ہو گئی۔ پٹھان تھے اور بڑے تھے کیا ہیں، اور بڑے صاف ستھرے کلیئر کٹ قسم کا جو مائنڈ ہوتا ہے کہ جب بات سمجھ میں آ گئی تو پھر آ گئی۔ تو ابتدائی پہلے سیمیسٹر میں ہی جیفری چوسر کا ٹاپک چل رہا تھا، اور ہمارے ٹیچر بھی یاسر عرفات صاحب بھی ایسے ہی کھلے ذہن کے اور کشادہ دلی والے تھے، تو انہوں نے تاریخی حوالے سے ہمیں ظاہر ہے کہ وہ انگریزی پوئٹری کا ابتدائی شاعر تھا اور انگریزی کے شاعری کے کلاسکس میں آتا ہے، تو اس کے بارے میں پڑھا رہے تھے۔ اتفاقاً جب اسائنمنٹ دینے کا وقت آیا تو میں نے کہا کہ سر یہ تو عیسائیت کی 13ویں صدی کے یعنی 14ویں صدی کا شاعر لگ رہا ہے مجھے جیفری چوسر۔ اگر کہتے ہیں ہاں عیسوی لحاظ سے تو یہی بنتا ہے،
تو میں نے عرض کیا کہ جو مسئلے عیسائیت کی 14ویں صدی کو عیسوی سن کے حساب سے تھے، وہی مسئلے اس وقت اسلام کی 14ویں صدی میں ہماری ملائیت کو لاحق ہیں۔ تو جس طرح جیفری چوسر نے اس وقت کے چرچ اور اس وقت کے کلرجی کے کو ایکسپوز کیا ہے اور اس کا انکار کیا ہے، تو اسی طرح ہمارے ہاں فارسی میں حافظ نے اور اردو میں جو ہمارے شعراء ہیں فیض تک آتے آتے سب نے کھل کے کہا کہ نہیں بھائی آپ کو ہم سبسکرائب نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو وہ جو ایک پیرلل ڈرا ہو سکتا ہے اسلام کی 14ویں صدی اور عیسائیت کی 14ویں صدی کے حوالے سے، تو یہ ٹیچر کو ایک نئی ڈائمنشن لگی، انہوں نے اس پہ زیادہ گفتگو کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ مجھے جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو قادیانی نقطہ نظر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو جب میری ان دوست سے ابھی کچھ 2-3 دن پہلے بات ہوئی، تو انہوں نے پھر وہیں سے سرا گفتگو کا شروع کیا کہ ہمیں یونیورسٹی میں آپ کا اس طرح سٹینڈ لینا یاد ہے ابھی تک، اور میں نے تو خیر کیا سٹینڈ لینا تھا، جو بات آتی تھی وہ کر دی تھی اور بھری کلاس میں ہو گئی تھی۔ تو اس میں ہمارا ایک رواج بنتا جا رہا تھا، بعض لوگ اس کو ٹیکل کر لیتے ہیں، بعض اس کے بہاؤ میں چلے جاتے ہیں۔ تو 3-4 کھڑے ہو گئے کہ جی یہ ہماری لٹریچر کی کلاس ہے، اس میں قادیانیت اور مرزائیت کی بات نہیں چلے گی۔ تو ٹیچر حوصلے والے تھے، انہوں نے کہا آرام سے بیٹھیں، مجھے یہ بات بتائیں کہ وہ بندہ پیرلل ڈرا کر کے دے رہا ہے، اور اس پیرلل میں ہسٹوریکلی مجھے کوئی جھول نظر نہیں آ رہا۔ آپ اس کو ایکیڈیمیکلی کاؤنٹر نہیں کر سکتے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ کلاس میں یہ چلے گا اور کلاس میں یہ نہیں چلے گا؟ کلاس کا ٹیچر میں ہوں، سبجیکٹ میں نے پڑھانا ہے، اور اس میں یونیورسٹی لیول پہ اوپن ڈسکشن کے لیے، فوڈ فار تھاٹ کے لیے، فلور اوپن کرنے کے لیے پریروگیٹو میرا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ نہیں پسند ہے تو اٹھ کے کلاس سے باہر چلے جائیں۔ چھوٹے دائرے میں، اب وہ 60-65-70 کی کلاس تو تھی، اس طرح کی گفتگو ہو جانے کے نتیجے میں ان میں سے کوئی لڑکا یا لڑکی احمدی نہیں ہو گئے تھے کہ جی وہ چونکہ گفتگو ہوتی رہی تھی لہٰذا اگلے دن انہوں نے بیعت کر لی تھی اور اپنا دین چھوڑ دیا تھا جو بھی ان کا تھا۔ لیکن وہ کلاس، وہ ٹیچر، وہ طبقات اور وہ اس زمانے کا دوست، وہ آج بھی یاد ہیں، اپنے اپنے عقائد پر ہیں۔ مطلب اس کے جو بھی سنی العقیدہ ہے یا اس میں سے آگے فردر ان کی کیا کلاسیفیکیشن ہے مجھے نہیں پتہ، نہ ہی پوچھنے کی کبھی نوبت آئی۔ اتنا کافی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں احمدی ہوں اور مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ احمدی نہیں ہے، دیٹس اٹ۔ باقی نفرت مجھے اس سے نہیں ہے، اس کے لیے بغض میرے دل میں نہیں ہے، اور فار دیٹ میٹر اس کے دل میں بھی میرے لیے ایسا کچھ نہیں ہے۔ باہمی رسپیکٹ کرتے کرتے، یہ میں 2010-11 کی بات کر رہا ہوں، تو 10 سال تو ہمیں بیت گئے۔ اب وہ ریٹائر ہونے والا ہے تو سروس بھی ساری گزر گئی، لیکن اس سارے پروسیس میں خدا واسطے کا بیر بنام مذہب اس کلاس فیلو نے ذاتی حیثیت میں پسند نہیں کیا، اس ٹیچر نے جو آپ پی ایچ ڈی کر گئے ہیں اور کہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں گے اور آج تک رابطے میں ہیں، انہوں نے ایز اے ٹیچر وہ نہیں ضروری سمجھا، اور جہاں جہاں موقع آیا، بلکہ ان دنوں 2010 میں تازہ واقعہ تھا، تو اس کے بعد جو جلسہ سالانہ ہوا یو کے میں، تو اس میں جو نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے والی نظم جب پیش کی گئی امام جماعت احمدیہ کی موجودگی میں وہاں جلسے کے سیشن میں، تو اس میں ایک روح پرور سا اور ایک یقین دلاتا ہوا ماحول اور فضا پیدا ہوئی تھی۔ تو میری طرف ایک دن آئے تھے چائے کے لیے وہاں بارکو میں، تو ہم نے وہ نظم کمپیوٹر پہ لگائی جلسہ گاہ کی، اور انہوں نے پورے انہماک سے سنی،
اور بلکہ ایک تبصرہ بھی کیا کہ وہ کیمرے نے جب لانگ شاٹ دیا اور وہ آڈینس کی موجودگی، امام جماعت احمدیہ کی ایک پروقار اور باروب شخصیت کی وہاں اسٹیج پر تشریف فرما ہونا، اور ایک کیرزما اور ایک پورا ارورا تھا بنا ہوا تھا، ایک یعنی ظاہر ہے وہ ایک فضا تھی، اس میں نعرے بھی اپنی جگہ پہ جچ رہے تھے، اور شہادتوں کا بھی تازہ تازہ واقعہ تھا پاکستان میں، اور پھر اس میں کہ یہ جاں آگ میں پڑ کر سلامت آنے والی ہے، تو وہ ایک پوری کیفیت تو بنتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔ تو جب وہ نظم ختم ہو گئی تو مائی ٹیچر واز سائلنٹ، بالکل خاموش، اور تھوڑی دیر کے بعد گویا ہوئے اور کہتے ہیں کہ وہ شطرنج میں ہوتا ہے نا کہ اپنا بادشاہ پھینک دیتے ہیں، ایسے انگلی سے گرا دیتے ہیں، تو کہتے ہیں یو ون، تو کہتے ہیں یو ون، کہتے ہیں جس طرح کی پاکستان میں صورتحال کو اسی سال میں فیس کرنے کے بعد جتنے وقار اور جتنے ڈیکورم کے ساتھ آپ دیار غیر میں ڈیرا لگا کے بیٹھے ہیں، تو ہم تو اس طرح سعودیہ میں حج نہیں کر سکتے اتنے ٹھہراؤ کے ساتھ اور اتنے وقار کے ساتھ۔ بات تو سچ تھی ان کی، گالیاں دینا، بک بک کرنا اور خدا واسطے کا بغض پالنا، اور وہ باتیں کرتے چلے جانا اور ان کا کوئی سر پیر بھی نہ ہونا، وہ ایک آسان آپشن ہے۔ اور جب سے سوسائٹی اس 5th جنریشن وار کے چکر میں گئی ہے، اور سوشل میڈیا کے اویلیبلٹی اور اس میں جھوٹ در جھوٹ کی کثرت کو انہوں نے جیت کا ایک انڈیکیٹر بنا لیا ہے۔ وہ میں اکثر یہ سنتا رہتا ہوں کہ وہ کہیں ہیڈنگ لگی ہوگی، فلاں نے فلاں قادیانیت چھوڑ دی، قادیانی مربی نے یہ کر دیا، یہ اندر کی سٹوریاں سنا رہے، مطلب اس کو پڑھتے ہوئے ان کے تھم نیل کو، اس ہیڈنگ کو دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بکواس کر رہے ہیں۔ اگر قادیانیت اتنی ہی کچا پکی ریت کی دیوار ہے تو آپ کو موت کیا پڑی ہے، آپ کو مصیبت کیا پڑی ہے، پھر اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے پھر آپ؟ وہ جو پہلے میں نے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا نا کہ اعتراض کرنے کے لیے ایک علم چاہیے ہوتا ہے، ایک آپ کا کوئی آپ کے پاس سم ٹوٹل ہو تو مبلغ علم ہو تو اس کی بنیاد پر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں، معقول سوال۔ اعتراض کرنے کے لیے تو آپ کے پاس صرف بغض ہو، ناپسندیدگی ہو، حسد ہو، اور آپ تھوڑا بے وقوف ہوں، تو آپ جب مرضی منہ چھوڑا ہوا وہ آپ بات کر دیں۔ تو ان دوست سے جب بات ہوئی تو میں نے کہا کہ یار بات سنو، نام میں ان کا دانستہ نہیں لے رہا، حاضر سروس ہیں اس لیے، میں نے کہا مجھے صرف یہ بات بتاؤ کہ ایک ختم نبوت اس پاکستانی سوسائٹی نے رکھ لی، وہ بھی وہ ختم نبوت نہیں جس کا قرآن شریف نے تعارف کروایا ہے، وہ ختم نبوت نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا عرفان تھا اور جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے کو نبی اللہ فرمایا، اور فرمایا کہ وہ امت کس طرح ہلاک ہو سکتی ہے کہ جس کے شروع میں خود ہوں، ابتدا میں، اور آخر پر عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ختم نبوت کے ہوتے ہوئے ہی یہ پیش گوئیاں ہوئیں نا، اور ختم نبوت کے عرفان کے ہوتے ہوئے ہی یہ فرمایا نا کہ یہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ اب جب کوئی احمدی بات کرے گا اور وہ حدیث کا حوالہ آگے رکھے گا کہ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء یا مساجد عامرۃ ہوا یا خراب من الہدیٰ، تو وہ تو کہیں گے یہ تو روایتاً ہیں۔ بھائی ہمارے پیش کرنے سے پہلے یہ روایتیں ہی صحیح آپ نے مطلب آج سے 1000 سال پہلے ان کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے، کوئی 800 سال پرانی ہے۔ مرزا صاحب کا کی جو پیدائش ہے وہ 1800 کچھ 19ویں صدی کا ابتدائی حصہ گزر جانے کے بعد ہو رہی ہے، جب 1836 یا اس سن کے قریب۔ آپ اس سے پہلے یہ سارے خزانے جمع کر کے بیٹھے ہوئے تھے نا،
انہی کی بنیاد پر آپ کے اہل علم اور اہل نظر جو تھے قاسم نانوتوی یا شاہ ولی اللہ، وہ کس بنیاد پر باتیں کر رہے تھے؟ آپ کی انہی روایتوں کی بنیاد پر۔ آپ کا یہ جو سارا خزانہ مٹی ہو گیا وہ تو مرزا صاحب کے آنے کی وجہ سے ہو گیا نا، سنبھال کے تو اس کو آپ نے رکھا ہو، ہمارے تک تو آپ کے آباء و اجداد نے پہنچایا ہے۔ اب آپ جب بندہ ظاہر ہو چکا ہے تو آپ کہتے ہیں روایت جھوٹی ہے، یعنی واقعہ سچا ہے لیکن روایت جھوٹی ہے، روایت وضعی ہے۔ اس کے وقت آپ کو پھر درس نظامی والی باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ جی ہمارے مولانا نے تو یہ کہا ہے۔ تو اس مولانا کی ختم نبوت آپ کے پاس بچ گئی، اور ختم نبوت کے پاکستانی مولوی کے تصور کے علاوہ باقی ہر چیز سے آپ کو جواب ہو گیا۔ نہ آپ کے پاس رواداری بچی، نہ آپ کے پاس تحمل اور برداشت بچا، نہ آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے نتیجے میں جو ایک ٹھہراؤ اور وقار انسانی شخصیت کو نصیب ہوتا ہے، نہ آپ کو وہ نصیب ہوا، نہ آپ کو وہ دیانت نصیب ہوئی جو علمی اور فکری لحاظ سے آپ کو چاہیے تھی، نہ آپ کو اپنی بات پہ پہرا دینا نصیب ہوا، نہ آپ کو اپنے سماجی، سیاسی اور معاشی مفادات کا بحیثیت قوم اور بحیثیت ملک تحفظ کرنا آیا۔ رکھا کیا آپ نے، بچایا کیا آپ نے؟ اور کل کسی نے ایک کالم لکھا ہے جو میں انشاءاللہ اگلے ایک آدھ دن میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کالم یا مضمون تھا حاشر ابن ارشاد کا، کہ وہ جو ڈاکٹر سلام کے مقابل پر آپ نے سوڈو محسن پاکستان اور سائنسدان گھڑ کے پیش کیا تھا، اس کا کوئی بین الاقوامی سطح پر چھپا ہوا مقالہ ہی دکھا دیں، کوئی تحقیقی کتاب، کوئی کچھ۔ وہ تفصیل تو خیر انہی کی زبانی جچتی ہے، وہ میں نے سلیکٹ کر کے رکھی ہے، میں پیش کر دوں گا۔ مطلب یہ کہ آپ نے جزو لا ینفک کے طور پر ختم نبوت رکھ لی، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ طیبہ اور یہ 5 ارکان اسلام اور 6 ارکان ایمان، اور ان ارکان اسلام اور ارکان ایمان کے نتیجے میں جو معاشرہ ترتیب پاتا ہے، اور جو انسانی معاشرے کو جو کریڈیبلٹی نصیب ہوتی ہے، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی۔ کبھی چین آپ کا ملجا و ماوا بنا ہوتا ہے، کبھی آپ مغرب کو کہتے ہیں کہ جی اس میں سے فلاں چیز ہم ان کی اڈاپٹ کریں گے، سویڈن کی کوئی آپ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نعرے باز آتے ہیں، وہ آ کے کہہ دیتے ہیں ہم پیرس بنا دیں گے۔ آ جا کے مطلب دیکھیں تو آپ کے پاس، آپ کا پاکستان میں جس کو شعور ہے بھی، وہ دانشور بھی آپ کی اس ختم نبوت کے خوف سے، اور اس کی میں تو کہوں گا کہ برکت تو آپ کو کیا نصیب ہونی تھی، جو بھی ادر دین برکت آپ کو اس کا نصیب ہوا ہے، اس کے نتیجے میں اب منہ کھولنا، دانت فکس کر کے بالکل جیسے زبان دانتوں تلے دبا کے بیٹھے ہوئے، وہ عام علمی بات کرنے سے بھی خوف زدہ ہے۔ پتہ کوئی نہیں نا کیڑا قدوں کو دکھلوے۔ اب وہ طاہر اشرفی نے بیان دیا کہ ہمیں نظریاتی کونسل کو جی بدنام کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ کہہ کے تو اس نے کہا کہ ہاں اس کا ملالہ کا کردار بھی کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑے بڑے ہیرو ہیں، اور نام تو لو اپنے ہیروز کے۔ اور بددیانتی کا یہ لیول ہے کہ جب وہ 65 کی جنگ کے ہیروز کا نام لینے کے اوپر آیا ہے، اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ جو حقیقی ہیرو تھے، جن کو خود آرمی اپنے 65 کے ہیرو تسلیم کرتی ہے، ان کا نام لیتے ہوئے موت پڑتی تھی۔ جھوٹے ہیں اور بددیانت ہیں، اور پبلک اس وقت بڑے عجیب مخمصے میں گرفتار ہے وہاں پر۔ ان کو بددیانت اور بدبخت تسلیم کر چکے ہیں، لیکن ان سے کھل کے بات نہیں ہو رہی۔ اور ایک اور تھوڑی سی گہری اور تھوڑی سی الجھی ہوئی بات ہے، اس پہ میں کچھ چاہتا ہوں کہ اس کو آسان لفظوں میں پیش کر دیا جائے، کہ جو آپ کے بظاہر لبرل اور تھوڑے جرأت مند لوگ بھی ہیں، ان سے بھی یہ غلطی ہوئی ہے۔
انہوں نے جس وقت اجتماعی اور آئینی طور پر جماعت احمدیہ اور افراد جماعت احمدیہ کے حقوق کے اوپر کلہاڑے چلے ہیں، اس وقت ان میں سے کسی نے سٹینڈ نہیں لیا، یعنی کما حقہ ہو سٹینڈ نہیں لیا۔ یہ تو ہو گیا کہ چلتے چلتے وہ کسی نے تنزیہ کالم لکھ دیا، کسی نے کہا کہ یہ کیسے ہو جائے گا، مجاہد صاحب نے ایک ایڈیٹوریل لکھتے ہوئے ثابت کر کے کہ میں تو ظاہر احمدی نہیں ہوں، میں تو ہم تو مسلمان ہیں، لیکن یہ کافر اور یہ اقلیت ہیں، لیکن اقلیت کے یہ حقوق ہیں۔ اور جو آپ نے وہ اس کی بنیاد رکھی تھی، وہ بنیاد جھوٹ پر رکھی تھی، وہاں آپ کا سٹینڈ لینا بنتا تھا، اس میں آپ مجرم ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جی ضیاء نے کوڑے مارے صحافیوں کو، کوڑے مارے صحافیوں کو، کوڑے مارے۔ میں ایک دن تنگ آ کے کہہ دیا، میں نے کہا یہ سارے کوڑے انہی صحافیوں کو مارے تھے نا جنہوں نے مارشل لاء کے لیے تو کہہ دیا کہ جی ہم نے کھڑے ہونا ہے، لیکن جس وقت آئینی طور پر جبر کیا گیا تھا ایک طبقہ انسانیت پر، اس وقت تک تو ان میں سے کوئی نہیں بولا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ وہ آپ جو کام کر کے گزرے ہوئے ہوتے ہیں نا، اس کا حصہ، اس کے مکافات بھگتے بغیر آگے آپ کو چلنے نہیں دیتا معاشرہ۔ تاریخ آپ کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی، وہ سارا کچھ دے کے مرنا ہوتا ہے، دے کے جانا ہوتا ہے۔ 73-74 پہ سارا میڈیا نے ایکا کیا ہوا تھا، بڑی خوشی سے لگا رہے تھے کہ جی وہ یہ خبریں ہیں، تحقیقی مقالے نہیں پیش کر رہے تھے۔ جب آزادی اظہار سلب ہو اور جن کی سلب ہو وہ احمدی ہوں، تو آپ کے بڑے سے بڑے اسکالر کو بھی جرت پھر نہیں پڑتی۔ وہاں موقع تھا کھڑے ہونے کا، وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ تو احمدیوں کی جگہ آپ نے سٹینڈ نہیں لیا، تو اب آپ کے جو مسائل ہیں اس کے لیے اب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب ہمارے لیے کون سٹینڈ لے۔ اب آپ اپنی آزادیوں کا رونا روتے ہیں۔ جنیاں تن میرے تے لگیاں تینوں ایک بھی لگے تو جانے، جس طرح کی آزادی اظہار کو ہم نے سلب ہونے کے بعد سروائیو کیا ہے، آپ ذرا آپ کر کے دکھائیں۔ بھاں کر اٹھے ہیں آپ کے جناب، یہ نہیں بات کرنے دیتے تو وہ نہیں بات کرنے دیتے، اٹھا کے لے جاتے ہیں تو نامعلوم افراد۔ ہوں بولو پھر سچ، اگے ودو۔ اللہ تعالیٰ کے عجیب و غریب ساتھ ساتھ پیرالل چل رہے ہوتے ہیں سلسلے۔ اس پہ آپ نے بات نہیں کرنی، یہاں پر آپ سے دیانت کا مظاہرہ نہیں ہونا، تو وہ جو بددیانت اور بددیانتوں کی لڑائی ہے تو اس میں پھر آپ کو کہاں سے اج ملنا ہے۔ اینڈ ہمارا دونوں دوستوں کی بات کا اس پہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جہاد کہاں ہے، یہ تو فساد ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس جہاد کو فساد کے طور پر آپ کی زبان سے جاری ہوتے ہوئے اور آپ کے منہ سے نکلتے ہوئے 130 سال لگے ہیں۔ مرزا صاحب نے آپ کے مولوی کی کرتوت کو جج کر لیا تھا، اور نہ صرف جج کر لیا تھا بلکہ صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اب اس کے ہاتھ سے تلوار لے لو، نماز روزہ پڑھنے سے آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا، آپ اپنے اوپر اسلام اور شریعت کو نافذ کریں، اس سے آپ کو کوئی نہیں روک رہا، لیکن یہ جو چھرے مارتے ہیں نا راہ چلتے غیر مسلموں کو، یہ ذہنیت جو ہے یہ فسادی کی ہے۔ اور اس کے ہاتھ میں اگر آپ نے اسلام کے نام پر یہ چھرا اور تلواریں رہنے دیں، اس کو انہوں نے حرام کیا تھا، آپ لوگ الا اللہ کر کے پڑ گئے پیچھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاد حرام قرار دے دیتا، بالکل اسی طرح کہ جی وہ قائد اعظم دا جنازہ نہیں سی پڑھیا ظفر اللہ خان نے۔ وہ جیڑا مولوی پڑھاندا سی پیا، وہ دی امامت مرزا اپنا سر ظفر اللہ خان دی نماز نہیں سی ہوندی۔ سر ظفر اللہ خان نے کہ ہون مطلب کوئی مر جائے تواڈے چوں، تو میں اگر اتنے کول ہواں تو انہاں دی امامت وچ میں تو کوئی نہیں پڑھنا۔ تو سر ظفر اللہ نے اتنے کہڑے چول بوتے کھا لے سن، اسی سارے ہی نہیں پڑھتے بھائی، کسی دا بھی نہیں پڑھتے اسی تہاڈا۔ اسی تاں پڑھنے ہیں جے مطلب جدوں تسی ایک بندے نو اسی اس وقت دا امام اور امام مہدی منی بیٹھے ہیں، انہوں خدا دا بھیجیا وا مننے ہیں، تسی انہوں کاذب تے مکذب تے پتہ نہیں کی کو جاندے ہو۔
تو پھر تواڈے جنہیں منافق ہوویے تو اسی تواڈے اس مکذب اور مکفر دے پیچھے نماز پڑھی ہے نا. اسی بھائی نہیں پڑھتے. نماز جنازہ کی اسی نماز بھی نہیں پڑھتے. اور یہ بھی قدرت دا فیصلہ سی کہ جہڑے پاسے تساں ٹریا جانا سی, انہاں گاواں جدوں گواچنا سی, یہ کھرا کہڑے کہڑے پاسے جانا سی, قدرت نو پتہ سی, اللہ تعالیٰ نو پتہ سی, انہیں آپ سانو بچا لیا. تو جو خدا تعالیٰ کے دیر پا اور دور مار فیصلے ہوتے ہیں, ان میں سے گزرتے ہوئے تو واقعی اتنا آسان وہ نہیں ہوتا. ہمارے چہرے دم صبح دیکھتے آ کر کہ ہم نے رات نہیں زندگی گزاری ہے. لیکن وہ اگر ایک دفعہ گزر جائیں, پھر قومیں اور ادارے اور ملک اور زمانے وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ رد الفساد ہو رہا ہے, یہ ضرب عذب ہو رہی ہے. اور جن کے خلاف ہو رہا ہے وہ اسلام کی موجودہ پاکستانی اسلام کی کٹھ ملائیت کی انتہائی کنسنٹریٹڈ فارم ہے. اور اسی ملک کی فوج کو رد الفساد کرنا پڑ رہا ہے. تو معاملہ تو دیکھیں, اسی طرح سے آپ کو گھڑ کے یہ فلسفی علامہ اقبال نے دے دی تھی کہ جناب ختم نبوت تو بغیر تو کوئی سروائیول نہیں. لیکن وہ آپ کے حکیم الامت جو اب آپ کو وہ فلسفی دے رہے تھے, اور جس کے اوپر پھر عطا اللہ شاہ بخاری اور مولانا مودودی اور مجلس احرار اور مجلس تحریک تحفظ ختم نبوت, ان ساروں نے جب جا کے اپنے سیاسی سکور سیٹل کیے ہیں, اس وقت آپ کو, آپ کی نسلوں کو یہ وہ بتانا ہی بھول گئے, اس کے اوپر بالکل ہاتھ رکھے رکھا کہ بنیادی بات تھی ارکان اسلام کی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے انسان مسلمان ہوتا ہے. یہ کلمہ پڑھ کے, یہ جو ختم نبوت والا بیان دے کے اور شناختی کارڈ کے فارموں میں اور پاسپورٹ کے خانے میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنے کے نتیجے میں انسان مسلمان نہیں ہوتا. کم از کم محمد رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. اور 73 کے اسمبلی کے 74 کی اسمبلی کے فیصلے سے پہلے اور آپ کے یہ پاکستان میں فارم چھپنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے ہی بندہ مسلمان ہوتا ہے. یہی گواہی دینے سے ہوتا ہے. اور اب بھی یہ فارم تو آپ کے صرف پاکستان کی جیوگرافیکل باؤنڈریز میں چھپ رہے ہیں, باقی ملکوں میں اب بھی انسان کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے. ختم نبوت جس کو آپ بنیاد اور اصل الاصول بنا کے بیٹھے ہیں, وہ ایک فرع تھی, وہ ایک مرتبہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خدا تعالیٰ نے عطا کیا تھا. ان تحریک تحفظ ختم نبوت اور ان ملوانوں کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا, نہ ان کو کنسلٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا, اور نہ ہی ان کی موجودہ انڈرسٹینڈنگ سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں جن میں بڑے بڑے نام تھے, وہ سارے اس کے علاوہ تشریح کرتے تھے. جماعت احمدیہ کی وہی تشریح ہے. جماعت احمدیہ مولوی طاہر اشرفی, فضل الرحمان اور یہ قادری اور رضوی, ان کی تشریحوں کا انکار کرتی ہے. اور جماعت احمدیہ مولانا قاسم نانوتوی, شاہ ولی اللہ, ملا علی قاری, امام جعفر صادق اور صاحب فتوحات مکیہ, ان ساروں کی تشریحات کو سبسکرائب کرتی ہے. اور وہ تشریحی بات ہے, عقائد وہی ہیں جماعت احمدیہ کے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بات میں نے پچھلے 1-2 پروگرام ہمارے اس دوست نے بتایا کہ میں نے کچھ پرانے کلاس فیلوز اور اپنے موجودہ کولیگز کے ساتھ شیئر کیے, تو وہ کہتے وہ یہ تو احمدی ہے. تو انہیں کیا ہو کی گیا ہے, مصیبت کی پہ گئی ہے, جو اس نے بات کی ہے اس کا جواب دیں. جواب نہیں دینا تو کم از کم اس کو دھیان سے سن ہی لیں, سننا ہے سن کے سوچ ہی لیں تھوڑا سا. یہ ماحول ہے جو ہمیں واپس لینا ہے. اور آخری بات جو وہاں پر ہوئی, میں نے کہا آپ نے یہ سٹیکر بسوں میں چھپے ہوئے پڑے ہوں گے کہ جب تو کسی قادیانی سے سلام دعا کرتا ہے تو گنبد خضرا میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تڑپ اٹھتی ہے. میں نے کہا آن صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو کچھ نہیں ہوتا گنبد خضرا میں. یہ مولوی جس نے جھوٹ بول کے اور سوسائٹی کو کاٹ کے اور کمپارٹمنٹلائز کر کے علیحدہ علیحدہ کر کے
جھوٹ بولا ہے اور وضاحت کی موقع سلب کیے ہیں، تشریح اور جوابی موقف دینے سے کا رستہ بند کیا ہے، اس مولوی کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے موت پڑتی ہے۔ جب کوئی قادیانی سے ملے گا یہ ساری گفتگو ہوئیں گی، جب یہ باتیں سامنے آئیں گی انسان سوچے گا کیسے گندگی کیتا ہے۔ مطلب میں تو پوچھوں گا نا کہ اچھا ختم نبوت تہاڈے کول ہے، باقی کیجئے اسلام دا، اس کا جواب کسی کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تو میں اگلا سوال پھر میں کہوں گا کہ پھر تانوں لڑتے ختم نبوت ہی گئی نا، کیونکہ جس زمانے میں اس طرح کی ختم نبوت نہیں ہوتی تھی اس وقت آپ کا معاشرہ زیادہ ٹالرنٹ تھا، اس وقت آپ کے علمی اور فکری مسائل جو ہیں وہ بغیر گردنے کاٹے ڈسکس ہوتے تھے۔ تو ایک چیز جو آپ نے نئی جس کو آپ پکڑ کے کوٹ کے جفا مار کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہی ختم نبوت ہے نا، اور ختم نبوت بھی ان 4-5 ملوانوں کی تشریح والی، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین والی نہیں، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے تو 1500 سال گزر گئے تھے، کچھ بھی نہیں۔ لوگ ختم نبوت کے نام پر 53 سے پہلے اور مولوی نذیر حسین دہلوی سے پہلے کب مارتے تھے ایک دوسرے کو؟ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، کہیں ہے تو ہمیں بتائیں۔ تو یہ جو تاریخی ماخذ ہیں اور اس کے اوپر جو آپ کا پلورلزم تھا، جو آپ کی رواداری تھی، جو آپ کی کشادہ دلی تھی، جو آپ کی کشادہ ظرفی تھی، جو آپ کا ملنساری تھی، اس ساروں کے اوپر جو گند کیا ہے، وہ جو بیڑا غرق کیا ہے، وہ آپ کے اس مولوی کی تشریح نے کیا ہے۔ وہ اب آپ کے پاس نہیں بچی، اس کو واپس ریکلیم کرنے کے لیے آپ کو یہ ملائیت والی ان 4-5 ملوانوں کی تشریح والی ختم نبوت ان کو واپس کرنی پڑے گی، اور انسانی سوسائٹی کی کشادہ دلی، کشادہ ظرفی اور لیو اینڈ لیٹ لیو والا جو ماحول ہے، جیو اور جینے دو والا، وہ واپس ریکلیم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس آپ زہریلی انڈرسٹینڈنگ کو ان کے منہ پہ ماریں۔ اللہ توفیق دے۔ بہرحال گنبد خضرا میں بالکل کچھ نہیں ہوتا، آپ بات کرتے رہیں، ملتے رہیں، سنتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے میں نے بتایا ہے نا، کوئی 10 سال پرانا دوست ہے، کوئی 20 سال پرانا ہے۔ مشرف علی طالپور 25 سال پہلے شیعہ تھا، آج بھی شیعہ ہی ہے۔ یہ جو بھی ہے اس دوست کا مسلک، وہ آج بھی وہی ہے، لیکن باہمی مناقشت کوئی نہیں، منافرت نہیں اور بغض نہیں ہے۔ میں نے اس کو مثال دی، میں نے کہا تمہارے 2 چھوٹے چھوٹے بچے، میں ان کا حال پوچھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اچھا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے، ترقی کریں، خیر سے رہیں۔ تو اگر مجھے آپ لوگوں سے نفرت ہے تو تمہارے بچوں کو دعا دینے کی کیا سینس بنتی ہے؟ لہٰذا یہ انبیاء کے ذریعے جو سوسائٹی قائم ہوتی ہے، اس والا ظرف اگر آپ نے واپس لینا ہے تو یہ جو طاہر اشرفی والی منافقت ہے، یہ اس کو واپس کر دیں، اور حل کوئی نہیں ہے۔ احمدی آپ نے پتہ نہیں کیا ہونا ہے، نہیں ہونا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پریروگیٹو ہے، وہ جس کو چاہے توفیق دے گا، جس کو چاہے نہیں دے گا، جب چاہے دے گا، جب چاہے نہیں دے گا۔ ہمیں تو جو دی ہوئی ہے، ہمیں تو اسی کو دیکھ کے خوف آتا ہے، اور شکر کرتے ہیں اور ساتھ منت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہماری کسی بات پہ پکڑ کر کے تو ہم سے یہ نعمت چھن نہ جائے۔ لوگ خلافت کی باتیں تو بڑی کرتے ہیں، جب مل جاتی ہے، ملے ہوئے فضل کو سینے سے لگانا اور اس کو عروۃ الوثقیٰ سمجھ کے گھٹ کے پکڑنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں تو بھائی آپ لوگوں کے لیے دعا ضرور ہے، لیکن ہم اپنی بچا لیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے باقیوں کو بھی توفیق دے، جب چاہے دے، لیکن سر دست وہی وسعت اللہ خان نے بھی ڈرتے ڈرتے یہ محاورہ جاڑی دیا کہ منجی نہ دیو پر سونے کی ترتیب، اور جوڑے تو ٹھیک کر لیں۔ تو آپ 5 ارکان اسلام میں چھٹا ختم نبوت ایڈ کرنے کی بجائے وہ پچھلے 5 کی برکت سے جو ایک امن اور سلامتی کا ماحول عطا ہوتا ہے آسمان سے، وہ تو واپس لے لیں، پھر یہ چھٹی سیڑھی پہ چڑھ جائیے گا ختم نبوت والی پہ۔ ابھی تک بہرحال آپ کو 70-80 سال میں اس نے کچھ نہیں دیا آپ کو، کیوں کہ یہ لوکلائزڈ ورژن ہے، لوکلائزڈ
پاکستان کی جیوگرافیکل باؤنڈریز کے اندر سیاسی اور سماجی بدنیتی کے سکور سیٹل کرنے کے لیے آپ نے ججوں کے بقول جو تحقیقاتی عدالت کے جج تھے انہوں نے کہا تھا ختم نبوت ان ملوانوں کے ہاتھوں میں ایک حربہ ہے جس کو کے ذریعے یہ اپنے سیاسی مخالفوں پر وار کرتے ہیں. اور انہوں نے یعنی ججوں کی زبان میں مولویوں نے ختم نبوت کا بدترین استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک مقام اور مرتبے کی توہین کی ہے. یہ بات میرے الفاظ نہیں، جسٹس منیر اور جسٹس کیانی کے الفاظ ہیں، اور تحقیقاتی عدالت میں کہ جو رپورٹ ہے سرکاری پنجاب گورنمنٹ کی اس میں یہ چھپے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں یہ گنبد خضرا والے نعرے یہ بعد کی پیداوار ہیں ساری. گنبد خضرا کے اندر روح تڑپ رہی ہے. ان بدبختوں کو وہاں تک رسائی ہے جنہوں نے ایک بھی تعلیم آج صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی نہیں دی ہے. خود سوچیں اور ان سے جان چھڑائیں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.